کرم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، گیارہواں پارہ ہے سورت توبہ دی ایک آیت مقدسہ تساں احباب کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ نے فرمایا کہ جڑے سبقت لے گئے مہاجراں وچوں، انصار وچوں، جنہ پہلے کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے، اور وہ لوگ کہ جنہ نیکیاں وچ انہاں دی پیروی کیتی، اللہ انہاں تو راضی نے اور اے اللہ تو راضی نے۔ اللہ نے انہاں واسطے جنت تیار کیتی ہے جدے تھلے نہراں جاری نے، خالدین فیہا ابدا، جنت ہمیشہ رہن گے۔ ذالک الفوز العظیم، اے سب تو وڈی کامیابی ہے۔ اسی مہینے کے اندر رجب المرجب کے اندر ہی معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا واقعہ بھی ہے، جس کا ذکر میں نے پیچھے بیان کیتا سی، عرض کیتا سی۔ اسی رجب المرجب کے اندر امیر المومنین فاتح عرب و عجم، کاتب وحی، برادر نسبتی پیغمبر، ہم زلف پیغمبر، رازدار پیغمبر، امام تدبر و سیاست، خالد المؤمنین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا انتقال بھی ہے۔ ہر سال کی طرح کچھ فضائل و مناقب، کچھ عظمت و شان امام دی تازگی نہیں عرض کراں گا۔ اصحاب سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دے جتنے بھی صحابہ نے سارے پاک بھی نے تے سارے جنتی بھی نے، پاویں او فتح مکہ تو پہلے ہو، پاویں او فتح مکہ تو بعد ہو۔ قرآن و سنت نے سانو یہ نظریہ، یہ عقیدہ دیتا ہے، اور اسلام سانو یہ حکم دیتا ہے کہ انہاں نال محبت رکھنی ہے، انہاں نال پیار رکھنا ہے۔ کیونکہ یہ ذریعہ بنے نے دین اسلام دا امت تک پہنچان دا، اور یہ قرآنی لوگ نے جنہ کی تربیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ انہاں دے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان نو مسجل کیتا۔ انہی بابرکت افراد کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابی، والد بھی صحابی، آپ دی والدہ بھی صحابی، ہمشیرہ بھی، بھائی بھی صحابی، اور خود بھی حضور نبی کریم علیہ السلام دے صحابی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رشتہ داری، تعلق داری
آپ قریش تو سن، بھی آپ کا خاندان سی بنو امیہ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام دے پردادیاں چو عبد مناف اوتھے جا کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تے نبی کریم علیہ السلام دا دادا ایک بن جاتا ہے۔ دوسرا تعلق اور رشتہ داری کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ السلام دی زوجہ بیوی ام المومنین نے۔ تیسری رشتہ داری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی نبی کریم علیہ السلام نال اے بھی سی کہ آپ ہم زلف پیغمبر سن، یعنی پنجابی چ کہہ لو حضور دے سانڈو بھی سن، کہ حضرت امیر معاویہ دی بیوی اور حضور نبی کریم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ دونوں پہنا سن۔ یہ رشتہ داری بھی سن۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سکی بھانجی وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نکاح دے اندر بھی سی۔ یہ بھی رشتہ داری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھائی حضرت جعفر، انہاں دے بیٹے عبداللہ بن جعفر دی بیٹی جنہ دا نام ام محمد سی، او یزید دے نکاح دے اندر سی، اور یزید حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا سی۔ تو یہ اس طریقے نال یہ آپس دے اندر ہی رشتہ داری اور تعلق داری سی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے امیر شام، شام دے امیر۔ مگر جدو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کو دیکھیے تو یہ لفظ بڑا چھوٹا نظر آتا ہے، کیونکہ آپ دی ذات نے اپنے دور دے اندر رومیوں نے شکست دیتی، طرابلس فتح کیتا، شام فتح کیتا، انطاکیہ فتح کیتا، روڈس فتح کیتا، قبرص کیا جاتا ہے، یورپ دی سرحدوں تک پہنچے، پھر لیبیا، سوڈان، مراکش، تیونس، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے نال افغانستان، یہ پشاور، خیبر پختونخوان، بلوچستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، اور یہ سندھ، پھر چین، پھر ہندوستان دے بارڈر تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فوجاں پہنچیاں نے۔ تو پھر امیر شام نہیں بلکہ امیر عرب و عجم یا فاتح عرب و عجم، یہ لفظ تھبدا ہے، سونا لگتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ داری تعلق داری تو علاوہ آپ نو کاتب وحی بھی کیا جاتا ہے کہ آپ نے کتابت بھی کی، قرآن دی بھی کی، اور وہ خطوط جو نبی کریم علیہ السلام نے دیگر بادشاہوں نے لکھے، ان خطوط دی کتابت اور لکھائی بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کتابت وحی واسطے اسی بندے دا انتخاب کر دے جو عدل والا ہونگا اور امانت داری والا ہونگا۔ ایویں ہر بندے نو لکھن واسطے آپ حکم نہیں فرماندے سن،
بلکہ جو عدل والا ہوں اور جڑا بندہ امانت داری دے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام نو معلوم ہوئے تو آپ اس بندے نو کتابت وہی واسطے منتخب فرما دیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ پاک نے بڑے اوصاف عطا فرمائے، اخلاق دے اندر بھی اعلیٰ، علم دے اندر بھی اعلیٰ، فقہ اور اجتہاد دے اعتبار نال اعلیٰ، خطابت دے اعتبار نال اعلیٰ، مہمان نوازی دے اعتبار نال اعلیٰ، سخاوت دے اعتبار نال اعلیٰ، معافی اور درگزر دے اعتبار نال اعلیٰ، اطاعت رسول اور اطاعت الہی اتباع سنت دے اندر آپ کامل نظر آندے نے، تحمل دے اندر، بردباری دے اندر، تقوی دے اندر اللہ پاک نے اعلیٰ صفات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمائی. آپ دا دور ایک اسلام دی ترقی دا دور ہے، ہسپتال بنائے، بحری بیڑے آپ بنائے، شام دے اندر بحری بیڑیاں دا کارخانہ بنایا، داخانے دا نظام آپ نے درست کیتا اور سرکاری خطوط دی نقل نو سرکاری دفتر دی اندر جمع کرن دا سسٹم آپ نے وضع کیتا. آپ تو پہلے تو یہی سی کہ لکھیا اور خط بھیج دیتا، لیکن آپ نے دو خط یعنی ایک خط اگے بھیجنا اور اسی خط دی نقل جڑی ہے وہ سرکاری دفتر دے اندر جمع رکھ دے. یہ نقل یعنی فوٹو کاپی کہہ لو. یہ دور بھی اور یہ طرز اور طریقہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور کے اندر جاری فرمایا. اپنے افسران جڑے گورنر ہوندے افسر ہوندے ان افراد کا محاسبہ کر دے، ایویں نہیں کہ ٹھیک ہے تو وزیر تے چل جو مرضی کر، نہیں، ذرا بھی کوئی غلطی ہو جاندی تو سزا بھی دے دے. مدینے دے گورنر مروان نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے نو دی تنخواہ بند کر دیتی. حضرت صہیب رومی حضور نبی کریم علیہ السلام دے صحابی نے، بیٹے کو کوئی غلطی ہو گئی، گورنر نے سزا دے طور پہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے دی تنخواہ بند کر دی تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر پہنچی، آپ نے فوراً مروان نو یہ خط لکھیا کہ تینوں صہیب رومی دے بیٹے دی غلطی تے یاد ہے، مگر صہیب رومی دی نسبت جو نبی دی ذات نال ہے وہ تینوں یاد نہیں. یہ حضور دے صحابی دا بیٹا ہے، لہذا انہاں نال اچھا سلوک بھی کر، انہاں دی تنخواہ نو جاری بھی کر اور انہاں دی عزت اور احترام بھی کر. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سیکورٹی دا بڑا نظام بنایا، پل بڑے تعمیر کیتے، مختلف قوماں دے جڑیاں لڑاکو قوماں لڑن والیاں قوماں انہاں نو جمع کیتا، ان افراد نو فوج دے اندر شامل کیتا اور بڑا اعزاز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ صحابی رسول نے، حضور نبی کریم علیہ السلام دے صحابی نے. اور جیسے میں نے عرض کیتا کہ اہل سنت کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام دے سارے صحابہ وہ جنتی نے. صحابی ہوندہ ہی ہوئے کہ جنہیں کلمہ حضور نے دیکھ کے پڑھیا اور اسی کلمے تے زندگی گزر گئی، کلمے تے خاتمہ ہو گیا. جس نے کلمہ پڑھیا مگر کلمے تو پھر گیا وہ صحابی نہیں ہے. صحابیت ہے ہی ہوئے کہ جو کلمے تے زندگی گزارے اور کلمے تے ہی انہاں دا خاتمہ ہو جائے وہ صحابی ہے. اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے بڑیاں دعاواں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دتیاں اور یہ شرف بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
قرآن تے کہندا ہے کہ اللہ پاک فرماندے نے کہ جڑے لوگ پہلے ایمان لے آئے وہ پاویں مہاجر ہون تے پاویں انصار ہون، بلکہ جڑے انہاں مہاجراں انصار صحابہ کی پیروی کرے، نیکیاں دے اندر تابعداری کرے، اللہ کی فرماتا ہے میں رب انہاں تو بھی راضی ہو جاندہ۔ ایک تے صحابہ نے اور ایک کہتے کہ جڑا صحابہ دی پیروی کر لوے اللہ انہاں تو بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا نہ صرف میں راضی نہیں ہوں گا، وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، میں نے ایسے افراد واسطے جنت تیار کر رکھی ہے جنہیں تھلے نہراں جاری ہوندیاں نے، خالدین فیہا ابدا، اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اللہ فرماندے نے یہ سب تو بڑی کامیابی ہے کہ جدے ہوتے میں رب راضی ہو جاواں اس نے جنت عطا کر دینگا، کیونکہ جنت اللہ دی رضا والی جگہ ہے، جہنم اللہ دی ناراضگی والی جگہ ہے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہوئی سب تو بڑی کامیابی اور کامرانی ہے جس دے تے میں رب راضی ہو جاواں۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیہ، اے اللہ میرے معاویہ نو ہدایت دین والا بنا دے، مہدیہ ہدایت والا بنا دے۔ حضور دعاواں فرما رہے نے اللہ میرے معاویہ نو ہدایت دین والا، ہدایت دی تبلیغ کرن والا، ہدایت دی دعوت دین والا بنا دے، میرے معاویہ نو ہدایت والا بنا دے۔ ہدایت وہی کرے گا، ہدایت وال وہی لے کے جائے گا جو خود ہدایت دے راستے پہ ہوئے، جنہوں ہدایت دے راہ دی خبر ہی نہیں وہ ہدایت کس طرح کرے گا۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے اللہ انہوں ہدایت دا راہ وکھان والا، ہدایت وال ٹورن والا، ایدے عمل نو کی ویکن ہدایت دی طرف آ جان، ایمان دی طرف آ جان، کامیابی کے کامرانی دی طرف آ جان، اور یہ ہدایت دین والا بھی ہدایت والا بھی بن گئے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے اللہ میرے معاویہ نو حساب کتاب دا علم سکھا دے، اللہ میرے معاویہ نو عذاب تو بچا، اللہ اگر حساب و کتاب دے اندر کوئی کمی آ جائے تو پکڑ نہ فرمائی بلکہ میرے معاویہ نو معاف کر دی۔ اور جس ذات دے بارے نبی کریم علیہ السلام ہدایت دیاں دعاواں کر رہے ہو، جدے بارے حضور نبی کریم علیہ السلام علم دیاں دعاواں کر رہے ہو، آج بھی کچھ لوگ اودے ایمان دے بارے شک کر دے رہے۔ یاد رکھ لو حضرت معاویہ حضور دے رشتہ دار بھی نے، حضور دے لاڈلے بھی نے، حضور دے صحابی بھی نے، اور جھوٹی روایتوں سے دبایا نہ جائے گا، جھوٹی روایتوں میں دبایا نہ جائے گا، ذکر معاویہ جگ سے مٹایا نہ جائے گا، روشن معاویہ کو کیا ہے رسول نے،
روشن معاویہ کو کیا ہے رسول نے، دھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، دھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، جھوٹی روایتوں میں دبایا نہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ اللہ جل شانہ نے اپنے پاک کلام دے اندر 27واں پارہ سورۃ الحدید دے اندر فرمایا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ اللہ فرماندے نے او جنہیں مکے دی فتح تو پہلے اللہ دی راہ دے اندر جہاد کیتا، اللہ دی راہ دے اندر خرچ کیتا، کبھی بھی ہو، اور وہ لوگ جڑے فتح مکہ تو بعد ایمان لے کے آئے اور نہ جہاد کیتا ہے، کبھی بھی یہ برابر نہیں ہو سکتے درجے دے اعتبار نال، کیونکہ فتح مکہ تو پہلے والے دے درجہ بلند ہے، فتح مکہ تو بعد والے دا درجے دی بلندی دے اندر کمی ہے، لیکن اللہ فرماندے نے وَقُلُّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں رب نے مکے تو پہلے فتح تو پہلے والیاں نال بھی جنت دا وعدہ کر رکھا ہے، اور فتح مکہ تو بعد والیاں نال بھی جنت دا وعدہ کر رکھا ہے۔ جس طرح نبیاں دے اندر بعض نبیاں دا مقام بلند ہے، اسی طرح صحابہ دے اندر بھی درجہ ہے۔ ابو بکر دا امت دے اندر نبیاں تو بعد سب تو بلند مرتبہ حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی مرتضیٰ، پھر عشرہ مبشرہ صحابہ، پھر بدر والے، پھر حدیبیہ والے، پھر مکہ دے فتح والے لوگ، اور پھر اس کے بعد والے لوگ۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَقُلُّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں رب نے مکے دی فتح تو پہلے والیاں نال بھی جنت دا وعدہ کیتا ہے، بعد والیاں نال بھی جنت دا وعدہ کیتا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ سارے دے عملاں نو جاندا ہے، پہلے والیاں دے عملاں نو بھی، بعد والیاں دے عملاں نو بھی۔ بخاری مسلم دی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یأتی علی الناس زمان، میرے صحابہ لوکاں تے ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوکاں دی ایک بڑی جماعت اللہ دے راہ دے اندر جہاد کر رہی ہوئے گی، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، تواڈے اندر کوئی حضور دا صحابی ہے وے؟ کہن والے کہن گے ہاں صحابی ہے وے۔ اللہ صحابی کی برکت نال لوکاں نو فتح عطا کر دے گا، پھر ایک جماعت اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرے گی۔ سوال کرنے والا سوال کرے گا کہ تواڈے اندر وہ بندہ ہے وے جنہیں کسی صحابی کے نال بیٹھیا ہوئے، صحابی نال زندگی گزاری ہوئے؟ کیا جائے گا ہاں صحابی نال بیٹھنے والا بندہ ساڈے اندر موجود ہے۔ حضور فرماندے نے او دی برکت نال اللہ اس امت نو، اس جماعت نو فتح عطا کر دے گا، پھر ایک میری امت دی بڑی جماعت جہاد کرے گی، اور جہاد کر دے دوران آواز آئے گی، کیا تواڈے اندر وہ بندہ ہے جڑا کسی صحابی کول بیٹھیا، پھر اس بیٹھن والے دے کول بیٹھیا؟ کہنے والے کہن گے جی ہاں ساڈے اندر وہ بندہ موجود ہے جنوں تبع تابعین کیا جاندا ہے۔ اللہ پاک اس تبع تابعین دی وجہ نال
اس جماعت کو فتح عطا کر دے گا۔ اللہ صحابہ دی برکت نال فتح دے رہا ہے، صحابہ کول بہن والے دی برکت نال فتح دے رہا ہے، صحابہ نو دیکھن والے دے دیکھن والے دی وجہ نال اللہ فتح عطا کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بعد دے لوگ نے، لیکن میں رب فتح مکہ تو پہلے ایمان والے تو بھی راضی ہے، فتح مکہ تو بعد والے لوگ میں رب انہاں تو بھی راضی ہاں، میں سارے نال جنت دا وعدہ کر رہا، پہلے والے بھی جنتی نے بعد والے بھی جنتی نے، کیونکہ یہ وہ لوگ نے جنہاں دے دلاں دے اندر ایمان موجود ہے۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ اللہ فرماندے نے اے او لوگ نے جنہاں دے دلاں دے اندر ایمان دیا محبتاں کفر دیا نفرتاں یہ صحابہ نے، اولئک هم الراشدون۔ اللہ فرماندے نے اگر رشد و ہدایت والے لوگ ویکھنے میں تے میرے مصطفیٰ دے صحابہ نو ویکھ لو۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول نے نبی کریم علیہ السلام آرام فرما لے، حضرت حرام دے گھر دے اندر اچانک آنکھ کھولیے، لباں تے مسکراہٹ آ گئی، پوچھیا یا رسول اللہ کی گل تسی مسکران کیوں دے ہو؟ فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر، اے ام حرام میری امت دا ایک لشکر ہے جڑا سمندر دے اندر جہاد کرے گا۔ قد اوجب، اللہ نے سارے واقع جنت نو حلال کر دیتا ہے، واجب کر دیتا ہے۔ ام حرام کہنے لگی یا رسول اللہ میں بینا وچ ہیں وا کہ نہیں؟ نبی کریم نے فرمایا ہاں تو بینا دے اندر۔ پھر حضور نے دوبارہ سوئے، اکھیاں کھولیاں، مسکرائے نے۔ حضرت ام حرام نے پوچھا، فرمایا ام حرام میری امت دا ایک لشکر ہے جڑا کیسر روم دے شہر دے اندر جس نو قسطنطنیہ کیا جاندا ہے جہاد کرن گے، اللہ نے انہاں نو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ام حرام کہن لگیاں یا رسول اللہ میں بھی نہ وچ ہاں۔ فرمایا نہیں تو پہلے وچ بعد والے وچ نہیں، یہ پہلا لشکر جس نے سمندر دے اندر جہاد کیتا، قبرص دے جزیرے نو فتح کیتا، حضرت امیر معاویہ اس لشکر کی قیادت کرنے والے نے، اور یہ وہ لشکر ہے جدے سارے افراد دے بارے نبی کریم فرماندے نے قد اوجبو، اللہ نے سارے واقع جنت نو لکھ چھڑیا ہے، سارے واقع جنت نو لکھ چھڑیا ہے۔ اس واسطے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے او لوگو تسی کسر و کسرا دی سیاست دی گل کر رہے ہو، تواڈے اندر سیاست دے اندر امیر معاویہ موجود نے، انہاں دی سیاست دی گل کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ سیاست دا ماہر میں نے معاویہ تو بہتر کوئی نہیں دیکھا۔ ایک بندہ کہنے لگا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے عبداللہ معاویہ اہم کر دے نے، فرمایا چھوڑ دے معاویہ نو، وہ حضور دے صحابی بھی نے تے فقیر یعنی مفتی بھی نے، فقیر بھی نے مفتی بھی نے، دین دے مسئلے نو جان دے نے۔ آج لوکاں دے حضرت علی نال حضرت معاویہ دی لڑائی ہوئی ہے، جے لڑائی ہوئی ہے تے پتراں نے حضرت حسن حضرت حسین نے
نے حضرت معاویہ نال صلح بھی کر لیے. حضرت علی مرتضی نے اہل تشیع دی کتاب قرب الاسناد او دے اندر لکھیا ہوا ہے کہ حضرت علی مرتضی نے فرمایا او لوگو میری معاویہ دے نال لڑائی کوئی کفر دی لڑائی نہیں سی, یہ کفر اور ایمان دی جنگ نہیں سی. اسی بھی انہاں نو مسلمان سمجھ دے سن اور وہ سانو مسلمان سمجھ دے سن. ساری لڑائی تے صرف حضرت عثمان غنی دے خون دے بارے چھوئیے. علی بھی حضرت معاویہ دا احترام کر دے, حضرت معاویہ بھی حضرت علی دا احترام کر دے. حشر میں علی نے جب معاویہ کو جو سر میں لگایا تو پھر کیا کرو گے. شان مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, شان صحابہ. جی مخالفتان طرف انج ہو گیا جی حشر دی اندر نقشہ ہی ہو گیا. حشر میں علی نے جب معاویہ کو جو سینے لگایا تو پھر کیا کرو گے. وہی سب کے آگے خدا نے جو دونوں کو جنت بلایا تو پھر کیا کرو گے. علی معاویہ نام جو لکھا دیکھتے ہو الجھ بیٹھتے ہو. قیامت میں دونوں کو بھائی بنا کر خدا نے بٹھایا تو پھر کیا کرو گے. قیامت میں دونوں کو بھائی بنا کر خدا نے بٹھایا تو پھر کیا کرو گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت معاویہ, حضرت عثمان غنی دے خون دے متعلق اختلاف ہویا, لیکن حضرت علی نے فرمایا نہ اسی انہاں نو کافر سمجھدے ہیں نہ او سانو کافر سمجھدے. لڑائی ہو گئی. اگر جس طرح وہ لوگ کہندے نے کہ دیکھو جی حضرت معاویہ تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر عام مسجد ممبرہ تے گالاں کڈا دے رہے نے, یار دور صحابہ دا ہے, ایویں گالاں کڈیاں جاندیاں. اگر گالاں کڈیاں جاندیاں ہوندیاں پھر پتر صلح کیوں کر دے پے؟ او میرے تے تواڈے تو زیادہ غیرت مند نے, او میرے تو تواڈے تو زیادہ ایمان والے نے. حسن و حسین نے صلح کر کے دسی, اختلاف ہو جاتا ہے وہ وکری بات ہے, مگر اسی معاویہ نو سچ اور حق سمجھ کے انہاں دے ہاتھ تے بیعت کرن دے ہاں, صلح کرن دے ہاں. اور نبی کریم علیہ السلام دی اس گل نو, اس بات نو حضرت حسن نے پورا کر دیتا کہ آقا نے فرمایا کہ میرا پتر سردار ہے, ان قریب میری امت دی دو بڑی جماعتاں دے درمیان صلح کرائے گا. دو مسلمان جماعتاں, اگر کافر ہوندے تو حضور کافر مسلمان کہندے, لیکن فرمایا کہ دو مسلمان جماعتاں دے درمیان میرا پتر حسن صلح کرائے گا. اور حضرت حسن نے حضرت معاویہ دے ہاتھ پہ بیعت کر کے رجال کشی اہل تشیع دی کتاب ہے او دی اندر یہ بات پوری بیعت لکھی ہوئی ہے کہ حضرت امام حسن نے حضرت معاویہ دے ہاتھ پہ بیعت کر کے امت نو ایک جھنڈے تلے جمع فرما دیتا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت اور ذات ایسی ہے کہ اللہ پاک نے سیاست کا ایک عظیم ملکہ اپنے عطا فرمایا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ساڈے علاقے نے
ان علاقیاں نو ابتدا دی اندر فتح کرنے والے، شروعات کرنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن جدیدی یہ سبا سالار سن اور یہ مکران دے راستے تو ہوندے سندھ دے اندر داخل ہوئے۔ یہ حضرت معاویہ دے دور دی بات ہے کہ مکران دے راستے تو یہ سندھ دے اندر داخل ہوئے۔ محلب بن سفرہ یہ توڑا جڑا بنو ہے جس نے بنو کہندے ہو، یہ محلب بن ابی سفرہ یہ انہاں دے دور دے اندر فتح ہویا، اور جنہوں تسی لاہور کہندے ہو یہ لاہور بھی یہ پہلے سی اللہ ہور، الف لام الف لا اور ہور، یہ لاہور بھی ادو ہندوؤں دی دسترت دے اندر سی، ہندوؤں دی حکومت سی۔ حضرت محلب بن ابی سفرہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور دے اندر وہ لشکر یہ لاہور بھی آیا، بنو بھی فتح ہویا، اور لاہور بھی انہی افراد نے فتح کیتا۔ تو آدھے ہندوستان تک جو فتوحات نے، کابل، افغانستان، یہ فتوحات کندھار تک لشکر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور دے اندر پہنچے۔ تو آدھے سندھ علاقے حضرت امیر معاویہ دے دور دے اندر فتح ہوئے، اور یہ ساری کاوشاں اور محنتاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حسن تدبر نال اسلام دی اشاعت کی، جڑے علاقے فتح ہو جاندے مدرسہ بنایا جاندہ، مسجد بنائی جاندی، باقاعدہ اس جگہ تے امام استاد مقرر کیتا جاندہ اور اس دی باقاعدہ تنخواہ دیتی جاندی۔ اس طرح اشاعت اسلام ہوئی۔ 22 رجب المرجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، اور یار لوگ اس دن دے اندر شاڑیاں کنڈے شنڈے چل دے نے، وہ حضرت امیر معاویہ دی وفات دی خوشی دے اندر وہ کنڈے پڑھ دے نے، کنڈے ادا کر دے۔ اور یہ بات اہل تشیع دے بڑے بڑے علماء نے لکھی ہے۔ شیخ مفید ہے، بہت بڑا ایک عالم ہے، انہوں نے بڑی کتاباں نے دی، مسار الشیعہ 59 نمبر صفحہ ہے، وہ دی اندر اس نے لکھا کہ 22 رجب نو امیر معاویہ ہلاک نے لفظ لکھا، ہلاک ہوئے یعنی مر گئے، اور اے دن مسرت للمؤمنین مومنا واسطے خوشی دا دن ہے اور کافراں واسطے غم دا دن ہے۔ اپنے آپ نے مومن کیا تو تانوں کافر کیا، کافراں واسطے غم دا دن ہے۔ حضرت معاویہ انتقال کر گئے تو سانو بھی غم ہے کہ نہیں؟ تو سانو نے کافر کیا اور اپنے آپ نے مومن کیا، کہ مومنہ واسطے خوشی دا دن ہے، کہ جڑے سنی نے، مسلمان نے، صحابہ والے نے، انہاں واسطے غم دا دن ہے۔ ابن طاؤس بڑا مصنف ہے، اقبال الاعمال دی کتاب ہے، وہ دی اندر بھی اس نے لکھیا ہے کہ 22 رجب اس امت دے بڑے فرعوناں چو ایک فرعون دے انتقال دا دن ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر انہیں لکھا ہے کہ اس دن مومنہ نو چاہیندہ ہے خوشی دے اندر مستحب اناتے کہ وہ روزہ رکھنا۔ بہرحال سادہ نظریہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نال اختلاف ہویا، حضرت امام حسن نے صلح کر کے اس اختلاف نو ختم کر دیا اور امت نو ایک جھنڈے تلے جمع کر دیتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہمشیرہ
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نکاح دے اندر سن حضرت ام حبیبہ، اس نسبت نال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خال المؤمنین مومنہ دے ماموں کیا جاتا ہے۔ اور یہ صرف وسیع نہیں کہندے بلکہ پہلے بزرگاں نے بھی یہ بات اپنی کتابہ دے اندر لکھی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور و معروف تفسیر در منصور دے اندر بھی حضرت معاویہ نو خال المؤمنین مومنہ دے ماموں ہی کیا۔ البدایہ والنہایہ تاریخ دی مشہور و معروف کتاب ہے، وہ دی اندر بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعارف کرایا گیا، اس تعارف دی اندر یہ لکھیا ہے کہ آپ یعنی جتنی ساری صفات لکھنے تو بعد یہ لکھیا ہے کہ آپ خال المومنین مومنہ دے ماموں نے، یہ شرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر نو بھی حاصل ہے۔ حضرت عمر دی بیٹی اور حضرت عبداللہ دی ہمشیرہ حضور نبی کریم علیہ السلام دے نکاح دے اندر سے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دا دوسرا شرف یہ ہے کہ آپ کاتب وحی بھی رہے۔ آپ نے قرآن مجید کا کچھ تھوڑا جا حصہ آپ نے کتابت کیتا، اور کاتب کہتے ہیں لکھن والے نہیں، وہ لکھن والے واسطے لازمی نہیں ہوتا کہ وہ پوری کتاب لکھے تو انہوں کاتب کیا جائے گا، ایک دو لفظ لکھے تو انہوں کاتب نہیں کیا جائے گا، ایسی بات نہیں۔ جڑا دو چار لفظ لکھے وہ بھی کاتب ہے، تو جڑا پوری کتاب لکھے وہ بھی کاتب ہے۔ تو آپ نے سارا قرآن تو نہیں لکھیا، لیکن قرآن دی کچھ حصہ جو فتح مکہ تو بعد جو آیات اور سورتاں دا کچھ حصے نازل ہوئے انہاں دی کتابت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی، اور یہ بڑے بڑے ائمہ اکرام نے آپ نو کاتب وحی یعنی قرآن مجید دا کاتب یہ لکھیا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح قرآن مجید کی کتابت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کر دے رہے، اسی طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدو کافراں نو بادشاہاں نو کوئی خط بھیج دے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط اپنے ہاتھ نہ لکھ دے، اور وہ خط بادشاہاں نو حضور دا جو پیغام یا دعوت جو بھی ہوندی وہ لوکاں نو ان بادشاہوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ شرف بھی کتابت دا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل ہے۔ جب بیمار ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام دی قمیض ہے میرے کول، کرتا ہے میرے کول، منو او دی اندر کفن دینا، وہ منو پہنانا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام دے ناخن بال یہ میرے کول موجود نے، جدو میرا انتقال ہو جائے تو وہ میرے منہ تے اکھاں تے متھے تے پیشانی تے رکھ دینا، یہ حضور نال محبت دی برکت نسبت اور محبت دا یہ انداز ہے۔ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو شام آپ نال ملاقات واسطے جاندے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے انہاں دا استقبال کرتے۔ حضرت امام حسن نو حضور اپنے قریب حضرت معاویہ بٹھا دے، کیونکہ آپ دی شباہت جڑی سی شکل تھے تھوڑی بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال رل دی سی اس نسبت نال، اور حضور دے نواسے نے اس نسبت نال بھی۔ حضرت امام حسن حضرت امام حسین سالانہ وظیفے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصول کر دے رہے، حضرت معاویہ سالانہ پیسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دی خدمت دے اندر پیش کر دے رہے۔ یہ ساری چیزاں محبت دی علامت نے، آپ دا احترام کرنا محبت کرنا ان افراد نال یہ حضور دی نسبت نال ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دے یہ نواسے نے۔ اگر امام حسن امام حسین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط سمجھ دے تو ضرور آپ نہ لڑائی کر دے، یزید نو غلط سمجھیا تو حسین کھڑے ہو گئے، لیکن پوری تاریخ
تاریخ تسی پھول کے ویکھ لو، اس بیعت تو بعد حضرت امام حسن دے انتقال تک کوئی ایک دن یا کوئی ایسا لمحہ نظر نہیں آندا کہ جدے اندر ان شہزادیاں نے حضرت معاویہ دے خلاف کوئی اعلان جنگ کیتا ہوئے، کوئی لڑائی دی پلاننگ کیتی ہوئے، یا کوئی لڑائی واسطے لوگ کٹھے کیتے ہون، یا لڑائی واسطے کوئی بیان کیتا ہوئے، یا آپ دی مخالفت دے اندر بیان کیتا ہوئے۔ اس دا معلوم ہے کہ وہ انہاں نو حق اور سچ سمجھدے سن۔ یزید نو وہ غلط سمجھدے سن، جنوں غلط سمجھیا او دے مقابلے چ کھڑے ہو گئے، جس نو صحیح سمجھیا او دے نال بیعت کر لے۔ تو اس طرح 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہے، صحابی رسول نے۔ یاد رکھو تاریخ دیاں بعض غلط اور جھوٹی گلاں نو سن کے کبھی بھی کسی صحابی دے بارے اپنے دل دے اندر بدگمانی مت پیدا کرو۔ غلط لوگاں نو جو ٹی وی دے اندر یا یوٹیوب دے اندر سن کے مرزا جیلمی وغیرہ ایسے بیوقوفاں نو سن کے اپنا ایمان مت خراب کرو، کیونکہ صحابہ تاریخی لوگ نہیں، یہ قرآنی لوگ نے۔ انہاں دی شان اور عظمت نو رب نے قرآن دے اندر بیان کیتا ہے۔ کسی صحابی دے بارے چ ذرہ برابر بھی دل دے اندر میل نہ لیاؤ، ساری سمجھ فرق ہو سکتا ہے، لیکن صحابی رسول دا کردار وہ پاک ہے، کیونکہ سب نال اللہ نے کہا کہ میں سب نال جنت دا وعدہ کیتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔